السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ تمام ہی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے، خوش آمدید ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے اس سبق کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ وقف کرنے کے قاعدے کیا ہے، وقف کس کو کہا جاتا ہے اور کس کس قاعدے کے تحت وقف کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو آج کی ویڈیو میں سمجھیں گے، تو آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ہی ناظرین سے میری گزارش ہے کہ جو ناظرین ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور کوئی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 16 لفظ اللہ کے قاعدے کو پڑھایا، تو جا کر وہ ویڈیو کو بھی دیکھیے، اور پچھلی ویڈیوز کو اگر نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کی لنک ایڈ کر دوں گا، تو وہاں سے جا کر پچھلی ویڈیوز کو بھی دیکھیے۔ چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17 وقف کرنے کے قاعدے۔ وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے۔ وقف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں، رکنے کے ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہم کس طرح ٹھہرے۔ اس کے علاوہ ہم جیسے بھی ہم اپنی زبان میں بھی بات کرتے تو ہم ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر بات کرتے، تو قرآن مجید کو بھی اسی طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر اور رک رک کر پڑھا جاتا۔ آئیے نیچے اس کے قاعدوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ اس گول نشان کا جو نام ہے وہ آیت ہے۔ نمبر 1 جو قاعدہ ہے، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش پر آیت کرنا، یعنی وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں، وقف کرنا کہتے ہیں۔ یعنی کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش میں سے کسی پر بھی اگر ہم کو وقف کرنا ہے، یعنی قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اگر ہم کو رکنا ہے، اب جہاں ہم رک رہے ہیں وہاں پر زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، یا دو زبر یا دو زیر یا دو پیش ہو، تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف پر جو بھی علامت رہیں گی اس پر جزم دے دینا ہے، وہ علامت کو، وہ نشانی کو ہٹا کر، اور پھر وقف کرنا ہے۔ اس کا دوسرا یہ ہے کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو دو زبر پر جب وقف کرنے کا وقت آئے گا تو ایک ہی زبر پڑھنا پڑے گا، ایک الف کے ساتھ، جیسے یہاں پر مثال دی ہوئی ہے احدن سے احدا۔ ایسے ہی اس کا نمبر 3 قاعدہ یہ ہے کہ گول تا پر آیت کرنا ہو، یعنی وقف کرنا ہو، تو وہ ہے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اب جاریتن کی تا پر رکنا ہے تو جاریتن ایسا نہیں رکنا پڑے گا، بلکہ جاریہ، یا ہا زبر یا، جاریہ۔ تو یہ جو قاعدے ہیں یہ ہم کو ذہن نشین کرنے لا ہے اور ذہن میں بٹھا لینا ہے، تاکہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید پڑھتے وقت یہ ذہن میں ہماری یہ جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہم آسانی کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھ سکیں۔ آئیے یہاں پر نیچے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ گول نشان ہے، اس کو آیت کہتے ہیں، اور ایسی گول نشان پر رکنا ہے، سانس کو توڑنا ہے۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف پر جزم دینا ہے۔ اب یہاں پر آخری حرف میم ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر ہم ایسا رکتے ہیں تو یہ غلط رکنا ہوگا اور یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے رکنے کا طریقہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم، جیم یا میم زیر جیم، میم کو بھی جیم سے ملا دینا پڑے گا، جیسے جیم یا میم زیر جیم۔ ایسے یہاں پر نیچے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر بھی گول نشان ہے اور آخری حرف پر سانس توڑنا ہے، جزم دے کر سانس توڑنا ہے، جیسے حا یا میم زیر حیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حا یا میم زیر حیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب یہاں پر گول نشان ہے اور اس پر وقف کرنا ہے، رکنا ہے آخری حرف پر۔ آخری حرف پر زبر ہے، لیکن رکنے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس کو توڑے۔
تو نون جو ہے میم سے ملیں گا، میم یا نون زیر مین، میم یا نون زیر مین، الحمد للہ رب العالمین۔ ایسے ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہاں پر بھی گول نشان ہے اور یہ آیت ہے اور اس پر رکنا ہے۔ رکنے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑے۔ اب نون پر پیش ہے تو پیش کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ جزم دے دینا ہے، جیسے عین یا نون زیر عین، عین یا نون زیر عین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے دیکھیے قل هو اللہ احد، اب یہاں پر دال پر وقف ہوگا، کیسا ہوگا؟ حا دال زبر حد، اب دو پیش ہے، دو پیش کو نہیں پڑھنا ہے، احد ایسا نہیں پڑھنا ہے بلکہ حا دا زبر حد، قل هو اللہ احد۔ ایسی آگے دیکھیے ان مع العسر یسرا، اب یہاں پر دو زبر ہے، دو زبر پہ رکنے کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دو زبر پر رکنا ہو، وقف کرنا ہو، تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر ہے را الف دو زبر رن، تو اس کو را الف دو زبر رن نہیں پڑھیں گے بلکہ را الف زبر را، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریہ، فیہا عین جاریہ، اب یہاں پر گول نشان ہے، یہاں پر وقف کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ جاریتن، تادو پیش تن، تو تادو پیش تن نہیں پڑھنا ہے بلکہ یہ گولتا ہے، اور گولتا پر رکنے کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے یا ہا زبر یہ، فیہا عین جاریہ، تسقی من عین آنیہ، اب یہاں پر بھی گولتا ہے، اس پر وقف ہو رہا ہے، تو گولتا آنیتن نہیں پڑھیں گے بلکہ یا ہا زبر یہ، تسقی من عین آنیہ، آنیہ۔ آگے دیکھیے لا تسمع فیہا لاغیہ، اب یہاں پر بھی گولتا ہے، اس پہ دو زبر ہے، لاغیتن ہے، تو لاغیتن سے اس کو ہم کو لاغیہ، یا ہا زبر یہ، لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ محترم ناظرین سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایسے ہی سبق اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔